الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء آیت نمبر 80. جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالی کی اطاعت کی. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے رب کائنات نے بیان کیا ہے. اس لیے مسلمانوں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانو، قدر کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بھی بات کو درخور اعتنا نہ سمجھو اور نہ قابل التفات ہی سمجھو، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کی تقریرات کو اپنے ماتھے کا جھومر اور اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات کا آخری منارہ قرار دیا ہے، نجات کا آخری منارہ. چنانچہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آخری وصیت کی، اور صحابہ کرام نے یہ وصیت جب سنی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ انہا موعظۃ مودع، گویا یہ الوداعی نصیحت ہے اور الوداعی وعظ ہے، الوداعی وعظ ہے. ان کے الفاظ سنیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی وعظ فرمایا وہ کیا تھے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. میری امت کے لوگوں، تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا لازم ہے. اس سے چمٹے رہو اور اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. مسند الامام احمد حدیث نمبر 17275، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4607، سنن ترمذی حدیث نمبر 2676، ابن ماجہ حدیث نمبر 43، مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 165. امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح وصححہ جماعت منہم ابن حبان والحاکم والذہبی والضیاء المقدسی فی اتباع السنن واجتناب البدع. معلوم یہ ہوا کہ عظیم ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موعظت ہے، یہ پند اور نصیحت ہے. صحابہ کرام ان الفاظ کو سنیں اور اپنے قلب و جگر میں پیوست کر لیے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
آبیاری کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ فلاں موقع سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کا فرمان کیا تھا اور آپ کی نصیحت کیا تھی، تاکہ تمام کی باتیں چھوڑ دیں اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے ماتھے سے لگائیں اور اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ مسلمانوں، اسی لیے تو صحابہ کرام کو عزت، رفعت، بلندی اور اللہ رب العالمین نے بڑا ہی اونچا مقام دیا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تابعداری کی، آپ کی فرما برداری کی، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیا۔ مسلمانوں، تم بھی اگر عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، تو آؤ اسی نبی کی اتباع اور پیروی کرو جس نبی کی پیروی کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ تمہارے نبی نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود تمہارے درمیان آج کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، کتنے گروہ جنم لیے ہیں، اور کس طرح سے لوگ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جس کو رب کائنات نے عظیم بنایا ہے اس کی عظمت کو فراموش کر دیا ہے۔ اس لیے تمہاری عظمت بھی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔